نہیں ہے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں بالکل۔ تو یہ اتنا زور قرآن میں دیا گیا، پھر سرکار کے عمل سے یہ ثابت ہے، تو یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے؟ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کی جی رہنمائی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، بس تھوڑا سی توجہ رکھنی ہے آپ نے اس بات کو کہ میں تھوڑا بیسک سے لے کر چلوں گا۔ بسم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یہ بھی قربانی بھی ایک عمل ہے، اس کے علاوہ بھی ہم اعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ جب ان عبادات کو سمجھیں گے تو آپ کو قربانی خود بخود سمجھ آئے سبحان گی۔ اللہ۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے لیے موسم سرما بھی آتا ہے، موسم گرما بھی آتا ہے۔ اب خاص طور پہ سردیوں میں صبح فجر کے لیے بستر چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا اس ٹھنڈ میں مسجد تک چل کے جانا، گھر دور ہے یا قریب ہے، آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، جو گرم بستر چھوڑ کے مسجد میں آ رہا ہے، قربانی دے رہے ہیں۔ قربانی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ یہ اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے کہ مجھے نیند بھی بے شک پیاری چیز ہوگی، سختیاں بھی انسان پہ آتی ہیں، جان بھی پیاری چیز ہوگی، لیکن مجھے سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا بات ہے، پھر بھی وہ کھا پی نہیں رہا، اپنی کمائی میں سے بھی۔ اپنی کمائی میں سے حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال طیب چیزیں پڑی ہیں، وہ نہیں کھاتا، سبحان اللہ۔ اور یہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ بے شک بھوک بڑی پیاری چیز ہے، سبحان اللہ۔ پیاس بڑی پیاری چیز ہے، پانی بڑی اچھی چیز ہے، رزق جتنا بھی انسان لذیذ کھانے کھاتا ہے بڑے پیارے ہوں گے، لیکن مجھے اپنے رب کا حکم پیارا ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات مجھے ہے، اپنے رب کی ذات سے زیادہ پیار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دے کر اس چیز کا اعلان کرتا سبحان ہے اللہ۔ کہ دولت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، یہ لیکن بڑی خوبصورت چیز ہے، ضروریات کو پورا بھی کرتی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن میرے رب سے زیادہ ضروری، واہ واہ، کیا میرے رب کے حکم سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ حج کو جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، سبحان جان لگاتا ہے، اپنا ٹائم نکالتا ہے، وقت نکالتا ہے، تو وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، واہ واہ، میری جتنی بھی چیزیں صرف ہو رہی ہیں، وہ طاقت میں سے ہو، وہ انرجی میں سے ہو، وہ دولت میں سے ہو، وہ کسی بھی طرح سے ہو، مجھے روکنے کے لیے ہو، جس طرح سے بھی ہو، میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر مجھے اپنے رب سے پیار ہے۔ سبحان سبحان۔ اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب آپ کو قربانی کا فلسفہ سمجھنا آسان ہوگا کہ انسان جانور کی قربانی کر کے بھی یہ اعلان کرتا ہے، کیا اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، سبحان، اپنے رب سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اب اسی طرح کا ایک چھوٹا سا اور فلسفے کا ایک ٹکڑا آپ کے نظر کر دیتا ہوں کہ وہ بھی بڑا ایک ایمان افروز ہے کہ انسان اگر دنیا میں غور کرے نا تو ہر چیز کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسے ہی ہے، ہر چیز کو انسان کی صرف ضرورت کے لیے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے تابع اور مسخر بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نباتات لے لیں، صرف زمین ہی کو لے لیں، سبحان اللہ۔ زمین انسان کو اپنی انرجی صرف کر کے پھل، سبزی، اس طرح کی چیزیں مہیا کرتی ہے۔ پھر آپ زمین کی سکوت کا ہی اندازہ لگا لیں، کیا بات ہے، یہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، صرف کس لیے کہ انسان سکون میں رہے۔ سبحان جب یہ ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ کس لیے مسخر کر دی گئی؟ انسان کے لیے۔ سبحان۔ اسی طرح پھر وہ سبزیاں جانور کھاتے ہیں، جانوروں سے پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے دودھ کی صورت میں، گوشت کی صورت میں۔ اب وہ ساری انرجی جو زمین نے گھاس کو یا اس سبزے کو دی وہ جانور کو ملے، جانور پھر ہمیں دے۔ واہ واہ واہ، ریورٹ، کیا بات ہے، چیزیں پھر وہ ریورٹ جانور بھی ہمارے تابع کر دیے گئے، اور صرف تابع کھانے پینے کے لیے نہیں کیے، فرمایا کہ تم کچھ ایسے بناؤ گے جن پہ تم خود بیٹھ جانا، سبحان اللہ، تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، سبحان اللہ، تمہارے سفر میں کام آئیں گے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھائیں گے جو تم نہیں اٹھا سکتے، سبحان اللہ، اور جب تمہیں ضرورت پڑے تم ان کا دودھ پی لینا، جب ضرورت پڑے تم ان کا گوشت کھا لینا۔ اب ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے قربان کی، واہ، ساری چیزیں انسان کے لیے قربان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اب میری بارگاہ میں قربانی دو۔ واہ واہ، اب اگر وہ رب چاہتا تو حکم دے سکتا تھا کہ ساری چیزیں میں نے تیری جان کے لیے قربان کی، تو اپنی جان کی قربانی، یہ بڑا پوائنٹ ہے، کیا بات، تو اپنی جان کی قربانی دے، اور یقین مانے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، لیکن نہیں، فرمایا قربانی میری بارگاہ میں کر، اسی میں سے کر جس کو میں نے تیرے لیے قربان کیا، سبحان اللہ، قربانی میری بارگاہ میں اس میں سے کر جس کو میں نے تیرے لیے واہ قربان واہ، کیا، کیا بات، اس کو قربان کر۔ اور پھر اس سے ایک میسج
جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگرچہ اللہ کریم نے یہ حکم نہیں دیا کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد تو میری بارگاہ میں قربان ہو جا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ جہاد ہر مہینے تو نہیں ہوتا، واہ ہر سال بھی نہیں ہوتا، کیا بات. لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کی، اپنی جان قربان کرنے کی، تو پھر انسان کو یہ ساری قربانیاں یاد کر کے بے دریغ اس جہاد میں جا کر اپنی جان قربان کرنی چاہیے، صرف اس لیے کہ جس رب نے ساری چیزیں میرے لیے قربان کر دی، میں اس کی بارگاہ میں کیوں نہ قربان ہو جاؤں. سبحان اللہ. پھر آگے چل کے اس کے اندر فلسفہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سبحان اللہ. کہ ہم نے آپ کا ذکر بعد میں باقیوں آنے کے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے اندر قید نہیں لگائی کہ جو آپ کے بعد آئیں گے صرف ان کے لیے چھوڑا ہے، جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعد کا لفظ قیامت تک کے لیے دلیل سبحان اللہ. کہ قیامت تک جو بھی آتے رہیں گے وہ آپ کا ذکر خیر کرتے ہی رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ایک قربانی کا فلسفہ ہے کہ ہمیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، ان کی یادگار ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہماری کتنی زندگی ہوگی، 60 70 100 سال تک ہم زندہ رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے. اگر یہ ہم تہوار نہ منائیں، اگر قربانی ہم نہ منائیں تو شاید یہ اس سے آگے پھر نہ چل سکے. اس کو منانا یہ اسی لیے ہے کہ یہ یادگار اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ آپ کی یہ یادگار قیامت تک رہے گی. پھر اس کے اندر فلسفہ آتا ہے سر ہمیں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں، غمی میں، خوشی میں شریک ہونا. اور یہ لمحات، یہ یادگار لمحات اور یہ جتنے بھی تہوار ہیں، اسلامی تہوار، یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ ہم جہاں پہ جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے پیاروں کو ساتھ شریک کریں، اپنے پڑوسیوں کے گھر کچھ بھیج کر ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں، انہیں بلا کر اپنی خوشی میں شریک کریں. تو یہ تمام چیزیں ان سے اس قربانی کا فلسفہ ہے اور ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی کہ عبادت بھی اللہ کی راہ میں قربانی ہے، وہ تمام قربانیوں کو لے کر ہمیں اس قربانی کی عبادت کا بھی ذوق ملتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو ہر چیز انسان کے لیے قربان کی تو انسان کو پھر اپنی خوبصورت اور عمدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنی چاہیے، یہاں تک کہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ایثار، محبت، مل جل کر معاشرتی نظام کا درس ہمیں ملتا ہے. ماشاءاللہ ناظرین، انتہائی خوبصورت مگر جامع گفتگو جس میں قربانی کا جو قرآنی تصور ہے اس پر، اور پھر قربانی کی جو اہمیت ہے اس پر، اور پھر جو